بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے حافظ اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہسٹری آف اسلام۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ پاک کا کتنا خوف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کرام کے بعد جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب سے افضل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی اور جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کو پکار اور بلاوے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا جنت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا جو جانور کھا لیتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق ایک باغ میں گئے اور ایک جانور کو دیکھ کر فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے، کس قدر سکون میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور تجھ سے قیامت والے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ربیعہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات بڑھ گئی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا اور ان کو فرمایا کہ اس کے بدلے میں تو بھی مجھے کچھ کہہ لے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جوابی لفظ کہنے سے انکار کر دیا اور پھر کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کروں گا۔ کہنے لگے کہ میں نے اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا اور پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے خود ہی زیادتی کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے، اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کون ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اگر وہ خفا ہو گئے اور پھر اللہ پاک مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اگر اللہ پاک مجھ سے خفا ہو گئے تو میری ہلاکت کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر سارا قصہ سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے تو جواب میں کچھ کہنا نہیں چاہیے، لیکن تو اتنا کہہ دے کہ اے ابو بکر تجھے اللہ پاک معاف کرے۔ آج ہم اپنے اندر دیکھیں، آپ ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، کتنا کچھ غلط کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، لوگوں کے دل پہ لگتی ہے۔ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ میری بات کسی میرے بہن بھائی کو، کسی میرے بزرگ کو، کسی کو بھی یہ بات بری لگی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ پاک کا خوف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو وہ نیکی کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اللہ پاک اس کو قبول بھی کریں گے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہ مال، یہ خون، یہ جانور جو بھی ہم قربانی کرتے ہیں یہ اللہ پاک کے پاس نہیں جاتا، اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے نیک اعمالوں کو دیکھیں گے، ہماری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مومن بندہ ابھی نیت کرتا ہے، اس کی صدقہ دینے کی نیت ہے، نماز پڑھنے کی نیت ہے، ابھی نیت کی ہے، اللہ پاک ثواب دے دیتے ہیں۔ اور جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ پاک لکھ لوں، 3 دفعہ اجازت لیتا ہے، اس کے بعد لکھتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جا، کیا پتہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، کیا پتہ کہ اس کے دل میں میرا خوف آ جائے۔ اللہ پاک تو اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں میرے بھائیوں۔
آئندہ سے عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کو برا نہیں کہنا، جو بھی بات نکلے اللہ اور اللہ کے رسول کی نکلے، ہم خود بھی نیک اعمال کریں، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برے کاموں سے بچیں، لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی دعوت دیں۔ ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کار نبوت کے صدقے یہ کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیکی کرنی ہے، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی دعوت دینی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ایسے ہی صحابہ کرام کی زندگی کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو جائے، ان کی زندگی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ جب ان کی زندگی پڑھی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پڑھا جائے گا، تو خود بخود دل میں یہ پیدا ہوگا کہ میں نے بھی نیکی کرنی ہے، میں نے بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے محبت کی، ویسی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آپ ان جیسا ایمان نہیں لے کے آ سکتے، اس کا 10% لے آؤ، صحابہ کرام کے ایمان کا جو حالت تھا اس کا 10% لے آؤ، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے لوگوں کو شیئر کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرسبز رہے شاداب رہے میرا ہر وہ امتی، جس نے میری بات کو سنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور آگے لوگوں کو پہنچایا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔